ہیں ہادی اور مادی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے. یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی, یا کہہ دیں آپ کے حدیث ہی جعلی ہے. تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی, حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں. آپ سمجھ کی ضروری نہیں ہر دعا اللہ تعالیٰ بعض اوقات واپس بھی کرتا ہے. ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ یہ حدیث, ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے, وہ فٹنگ ہی نہیں بیٹھتی اس کے ساتھ, ان اعمال کے ساتھ نہیں نا فٹنگ بیٹھتی. اگر بیٹھ جائے تو ہم مان لیں, ٹھیک ہے. اور دوسری روایت جو مسلم میں ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھے, اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں, اگر کسی کے لیے بدعا کر دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا. تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا, اور پوری گل پڑھو, اس میں الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بدعا دے رہا ہوں, اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا. اگر وہ اس بدعا کا اہل تھا پھر وہ بدعا ہی رہے گی, اور اس معاملے میں بدعا رہی, کیونکہ اسی کا طریق جو دلائل النبوہ میں, یہ میں نے سارے ڈالے ہیں امام بہیقی کی کتاب میں, اس میں راوی آگے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اور معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا. اور یہ روایت آدھی لکھی, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر نے بھی آدھی لکھی, حضرت معاویہ کے دفاع پہ 150 صفحہ کالا کیا, اور یہ والی روایت آدھی لکھی. آگے راوی کا فام بتائیں نا, سلف کا فام, پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ آدھی باتیں بتاتے ہیں ہمیں, ہم احترام کے دائرے کے اندر. اب یہ کہیں گے جی جب ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس حدیث کا اگلا پچھلا آپ بیان کرتے ہیں. علماء جو اس حدیث کا اگلا پچھلا جو ہے چھپا دیتے ہیں. وہ دیکھیں جی صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کھیل رہا تھا لڑکوں کے ساتھ, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ معاویہ کو بلا کے لاؤ. تو میں معاویہ کو جو ہے وہ بلا کے لایا, اور درمیان میں یہ بات ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. تو دوبارہ کہا, تو وہ پھر جب دوبارہ گئے تو کہا کہ جی وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ بھائی اس کا پیٹ نہ بھرے. اب اس پہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کو بددعا دی. اور بھائی دیکھیں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو ابو تراب کہا, اب آپ اس کو بددعا سمجھنا شروع کر دیں. اور راویوں کی باتیں بیان کرتے ہیں, جی ابو حمزہ نے کہا ہے کہ جی یہ بددعا. وہ ابو حمزہ تمہارا بابا لگتا ہے؟ ابو حمزہ نے کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے رسول کا یہ انداز ہے, اسلوب ہے. ابو حمزہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امیر معاویہ جو ہے وہ دنیا پرستی سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو اللہ کے رسول نے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہا تو معاذ اللہ تم کسی راوی کی کہنے کی وجہ سے کہ ابو تراب اس لیے کہا کہ حضرت علی جو ہے وہ سفلی اور مٹی والی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے, یہ تعبیل کر دے تم اس کو مان لو گے. حضرت ابو ہریرہ جو ہے ان کا نام اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کہا ہے, تو مطلب تم یہ باتیں کرنا شروع کر دو کہ تو ہر وقت کھیل تماشے میں ہی لگے رہتے تھے, بلیوں سے کھیلتے رہتے تھے. اللہ کے رسول کا ایک انداز تھا یہ, مطلب حدیث میں آپ دیکھیں نا, رغم ان فی ابی ذر, ابو ذر کی جو ہے وہ ناک خاک آلود ہو, تو اللہ کے رسول کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر ذلیل ہو جائے؟ اللہ کے رسول کا ایک انداز تھا. اسی لیے اس طرح حدیثوں میں انداز آتا ہے سکلت کو امک, وہ تیری ماں تجھے جو ہے وہ گم پائے, تیری ماں تیرے اوپر روئے. یہ کچھ انداز ہیں جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں, اور جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں تو تیرا ٹیڈ نہ پڑے. ٹھیک ہے, مطلب یہ انداز ایک لائٹ قسم کا کمنٹ تھا, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معذلہ تم نے بددعا بنا دی. اس پہ اب آپ دیکھو یہاں پہ صحیح مسلم میں باب کیا باندھا ہوا ہے, اس باب کے اوپر ہی آپ غور کر لیں. یہ باب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں نے برا بھلا کہا ہو, جس کے خلاف میں نے بددعا کی ہو اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اس کو اس کا اجر ملے گا. پہلی بات تو یہ ہم نے کہا کہ یہ بددعا ہے ہی نہیں, یہ ایک عام اسلوب ہے, ہماری ہر زبان میں پایا جاتا ہے. ایسے کمنٹس جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی پاس کر دیتے ہیں, یہ بددعا نہیں ہوتی, اس کو خواہ مخواہ جو ہے وہ مرزا صاحب نے بددعا بنا لیا. دوسرا, اگر اس کو بددعا بھی بنا لیا جائے تو صحیح مسلم کی روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو بددعا بھی دی ہو اور وہ مسلمان ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو اس کا اجر ملے گا. یہ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے آپ نے ان کی فضیلت بنا لی ہے, یہ تو اللہ کے رسول نے بددعا دی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اس کو ذرا نوٹ کر لیں. یہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے, اب اس میں اللہ کے رسول کے پاس جو ہے وہ دو لوگ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ناراض کر دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت کی اور ان کو برا بھلا کہا. جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کی تو خیر نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ نے تو ان کو لعن طعن کیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ تجھے علم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے ایک شرط باندھی ہوئی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کیا شرط باندھی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَأَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ, میں نے اللہ سے یہ شرط باندھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بشری تقاضی کی وجہ سے اگر میں کسی بھی مسلمان کو, امیر معاویہ مسلمان نہیں ہے کیا, کسی بھی مسلمان کو اگر میں اس کے اوپر لعنت کر دوں یا اس کو برا بھلا کہوں تو یا اللہ اس کا اجر بڑھا دینا, اس کے گناہوں کو معاف کر دینا. ٹھیک ہے, تو امیر صحیح مسلم کے اوپر یہی تو چیپٹر, یہی تو باب باندھا ہے امام نووی رحمہ اللہ علیہ نے. ٹھیک
तो अब आप देखें कि ये साहब कहते हैं कि जी हदीसें छुपाते हैं। हदीसें हम कहाँ छुपाते हैं भाई, हम लोगों ने तो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ऑनलाइन सारी हदीसें जो है वो कर रखी हैं। हदीसें तो आप छुपा रहे हैं, आप जो है वो हदीसों को छुपा के जो है वो बाबों का कौल जो है वो नकल कर रहे हैं। आपका पूरा किताबचा जो है वो झूठ का पलंदा है, वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर, जिसमें ऊपर हेडर चल रहा है कि सिर्फ कुरान और सही हदीस, और अंदर बाबों के अकवाल नकल किए जा रहे हैं, अंदर तारीख की किताबों के हवाले नकल किए जा रहे हैं, अंदर जो है वो कुतुब हदीस की जो शुरू में ये लिखा हुआ है। भाई कुछ शर्म और कोई हया होनी चाहिए। नारा ये है कि ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, और सही हदीसों को छोड़ के एक बंदा बाबों को नकल करना शुरू कर दे किसी मसले में, तो वो इल्मी किताबी होगा या वो फिल्मी किताबी होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। There is something that is authentic though, Ikhwani, and I hope that you pay attention to this. The Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted Muawiyah to write something for him. He sent his messenger to go to Muawiyah to tell him, come, the Nabi wants you. When the messenger came to Muawiyah, Rasulullah wants you to come to write something. Muawiyah was eating. He said, you go back and you tell Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that I'm eating. You can't do that. You can't do that. You have to answer the call of Allah and His Messenger. If He said, go in the corner, stand on your head, don't ask why, just do it. If He said, wear the hijab, don't ask why, just do it. If He said that the Salatul Fajr is 2 rakats, like, don't ask why, just do it. Muawiyah said, go tell him I'm eating, find someone else. The messenger went and told the Nabi what happened. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made a dua against Muawiyah. He said, La ashba Allah batnahu. May Allah not cause his stomach to be full. That's an authentic hadith in Sahih Muslim. So the people take that hadith and say that you Muslims, you respect Sahih Muslim. This hadith is there. How do you understand it? The way we understand that authentic hadith is not one way, but multiple ways. There are makharij for the hadith. Multiple ways to understand it. The Arabs used to say things that they didn't really mean, and the Nabi used to say that things that they really didn't mean. Mu'adh would ask him a question. The Nabi would say to Mu'adh, "Thaqulatka ummuka ya Mu'adh." May your mother lose you, ya Mu'adh. He didn't mean may your mother get killed, may you get killed, may your mother lose you. Literally, he didn't mean it like that. It's kalam that the Arabs would say so that the person who hear it will know he's not pleased with the question, or that question is inappropriate. The Nabi used to say, sallallahu alayhi wasallam, ragam anf Abi Dhar, despite the nose of Abu Dhar, despite the nose. Tarabat yadak, may your hands be disheveled and put in the dirt. He didn't mean that. That's the way the Arabs used to articulate themselves. May Allah not cause his stomach to be full is one understanding. Another understanding, Ikhwani, is just as important. Just as important is that there was a little girl who was an orphan staying with Sulaim. Sulaim used to take care of the little girl. The Nabi saw the little girl and said, I haven't seen you in a long time. Where have you been? I've been around, Ya Rasulullah. The Prophet said and made a dua against the little girl, and he said, La kabara sinnuka. May you not become old. When the little girl heard that, she became disturbed. She went to Sulaim crying. Rasulullah made dua against me that Allah doesn't cause me to grow up and become an old person. Sulaim put her clothes on and went to the Nabi and said, Ya Rasulullah, why did you do that to my yatima? Why did you do that? The Prophet started laughing. He said, Sulaim, don't you know? Don't you know that I made a condition with my Lord that any Muslim that I make dua against them and they don't deserve it, then I asked Allah to make it an ajr, a thawab, a barakah, a qurba with Allah if he doesn't deserve it. So Imam Muslim, he brought the hadith of the little girl. And then after the hadith of the little girl, he brought the hadith of Muawiyah. May Allah not fill up his stomach, showing that's what he understood. As a matter of fact, one of the ulama of al-hadith, al-Imam Ibn Asakir, he said, that hadith, may Allah not cause his stomach to become full, is the most authentic hadith concerning Muawiyah's virtues. From the dua of the Nabi for Muawiyah, he used to say, Allahumma ihdi bihi. Oh Allah, make Muawiyah someone who people are guided by. Why don't they take that authentic hadith? They want to take one hadith that's authentic and take it out of context and leave the one that's authentic and just reject it outright. And that's not from the justice of al-Islam. So that hadith shows that Muawiyah radiallahu anhu, ikhwani, he was guided, and he was one of those people who was a guider. He was hadi muhtadi. He was a guider and he was guided aright. May Allah subhanahu wa ta'ala
have mercy and be pleased with all of the companions of the Nabi sallallahu alaihi wasallam, and may he make us similar to the lowest one from amongst them, and may he not make it haram for us to be with them in the Jannah Yawmul Qiyamah.